اسلام کو ہم نے بنا دیا کہ جی پجامہ اونچا ہوگا تو یہ مسلمان ہیں، ان کی داڑھی لمبی ہوگی تو یہ مسلمان ہے. تو یہ جو آئیڈینٹی ہم نے اس طرح سے بنا لی ہے لوگوں کے حوالے سے کہ یہ جو ہے مسلمان کہلائیں گے یا یہ جو کہلائیں گے یا یہ کرسچن کہلائیں گے، یہ اپنے ہمارے بچوں میں ایک کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. اور یہ تبھی دور ہو سکتی ہے جب بچے خود پڑھیں اور ریلیجن کو سمجھیں کہ ریلیجن کی بنیاد، وہ ریلیجنس بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں نا، میجورٹی آف دیم کتابی ریلیجنس ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم سب ان نبیوں کو مانتے ہیں، وہ ہم ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور وہ سب ہمارے بھی نبی ہیں. تو یہ جو تفرقہ جو یہ والا ہے کہ یہ تمہارا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، تمہارے امام ہیں، میرے امام ہیں، اس کے حوالے سے آپ بچوں سے کیا کہیں گے، نوجوانوں سے، اور پیرنٹس سے کیا کہیں گے کہ اگر نوجوان ان تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، اپنے پیرنٹس سے آ کے پوچھتا ہے، تو ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے کہ جو رد کر دیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے، تو وہ کیسے چینج کیا جائے؟ دو سوال ہیں بنیادی طور پر. پہلے سوال کو میں ایڈریس کر لیتے ہیں. دیکھیں، میں تو اس میں یہ بھی شامل کروں گا کہ نہ صرف وہ پیغمبر، وہ انبیاء جو کہ ہمارے قرآن میں، احادیث میں، بائبل میں، انجیل، تورات میں شامل ہیں، وہ بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے جو فاؤنڈرز ہیں، ان کے رشی ہیں، تھنکرز ہیں، ان کے اوتار ہیں، ان کے زرتوش ہیں، سوشیانت ہیں، بہت سارے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان کا بھی احترام بینگ مسلم ہم پر لازمی ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا خدا کے پیغمبر نہیں تھے، کیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اگر اللہ کے نیک بندے نہیں بھی تھے تو بہرحال انسان ہی وہ، تو ہم ان کے بارے میں کس طریقے سے کوئی بھی غلط جملہ یا کوئی توہین آمیز ہم کوئی بات کریں. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے ریلیجن کے جو پیغمبر جو موجود ہیں ان کی ہمیں احترام کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، بلکہ دیگر مذاہب کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی رسپیکٹ بھی ہمیں مکمل طور پر کرنی چاہیے. اب یہاں پر پرابلم یہ آتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ریلیجن کے اندر ایک تو ریلیجس لیول کے اوپر بہت ساری ڈسٹریبیوشنز ہو گئی، بہت ساری ڈینومینیشنز بن گئی، اور دوسرا انر سائڈ کے اوپر ہمارے انٹرنلی بھی بہت سارے فرقے بننا شروع ہو گئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی کمرے کے اندر گوتم بدھ موجود ہوں، کسی کمرے میں شری کرشنا موجود ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا جتنے بھی مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے اپنے جو شخصیات ہیں ان کو تصور کر لیں، وہ اس کمرے کے اندر موجود ہوں، وہ سب آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں، ڈسکشن کر رہے ہوں. تو ذرا امیجن کریں کہ اس کمرے کا کیا ماحول ہوگا. وہ آپس میں بڑی محبت سے بات کر رہے ہوں گے، بہت ہی دانش مندی سے بات کر رہے ہوں گے. لیکن تصور کیجئے اس کمرے کے باہر انہی لوگوں کے پیروکار ہوں گے، تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ انہی کے لیے لڑ رہے ہوں گے. بالکل. تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم جس امام کو بھی فالو کرتے ہیں، جس پیغمبر کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، کم از کم اس مذہب کے بارے میں جان تو لیں، سمجھ تو لیں. یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سا بتانا چاہوں. سکھ مت کے جو فاؤنڈر ہیں گرو نانک جن کو کہا جاتا ہے، تو سکھ مت کی جو روایت کے مطابق جب ان کو معرفت حاصل ہوئی، ان کی روایت کے مطابق، تو وہ دریا سے نکلے تو ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ نہ ہی کوئی ہندو ہے نہ ہی کوئی مسلمان ہے. تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہیں ہندو، کچھ لوگ ہیں مسلمان، آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ہندو ہے وہ بھی مکمل طور پر ہندو نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنے مذہب کو نہیں پڑھا. اس نے بھی اگر اپنے مذہب کو جانا ہوتا تو اس کی جو شخصیت آج ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہوتی. اور جو شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ بھی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہے، وہ بھی اپنے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو ہمارے لیے لیسن بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم جس مذہب کو، جس فرد کو، جس امام کو، جس پیغمبر کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جس فلسفے کو بھی مانتے ہیں، کم سے کم اس فلسفے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں. صرف اس کو دنیا کے لیے، دوسرے کے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. لیکن وہ فلسفہ جو ان تمام پیغمبروں، ان تمام شخصیات کے درمیان مشترک ہے، وہ ہے محبت کا فلسفہ. اس کو ہم بالکل پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو اس پر ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پیرنٹس کی جانب سے بھی، ٹیچرز کی جانب سے بھی سوال کو دبایا جاتا ہے، بلکہ خود میں بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا رہا ہوں کافی عرصے تک. جب آپ ریلیجن پر، خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو بجائے اس کے جواب دیں، سیٹسفائی کریں، ہم خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم سوال کو روک دیں نا، تو سوال روک کر ہم منافق پیدا کر سکتے ہیں، مومن پیدا نہیں کر سکتے. بے شک. اچھا، پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو جائے گا؟ یہ بھی آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس خود ہی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے جس طریقے سے ہماری مذہبی تربیت ہوتی تھی تو اس میں ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑا پختہ ہوتا تھا. اس میں ہمارے پاس مکمل طور پر دلائل ہوا کرتے تھے.
آج جو مسلمان ہے اس کے پاس بھی اپنے مذہب کی دلیل نہیں ہے، تو وہ کیسے کسی سوال کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرے گا؟ تو پیرنٹس کو اپنی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے مذہبی حوالے سے، کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجکس موجود ہیں، کیا دلائل موجود ہیں، اپنی تربیت کریں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے تو اس جواب کو وہ کل نہ کریں، اس جواب کو انٹرٹین کریں اور کہیں کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے جو سوال پوچھا وہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گی یا کل دوں گا. اور وہ اس پر ریسرچ کریں یا کسی اور سے، اپنے کسی عالم سے، مفتی سے، کسی اسکالر سے جا کر معلوم کریں اور پھر اس کو جواب دیں. جواب اگر ہم نہیں دیں گے، سوال اگر ہم دبا دیں گے تو وہ منافق بچہ ہم پیدا کر رہے ہیں. بالکل، بے شک. اور پیرنٹس کے لیے بھی یہ ایک اپرچونٹی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ تو یہ ایک سبمیشن ہوتی ہے کہ میں آئی ایم ناٹ عقل کل میں نہیں ہوں اور میں اب آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا، یا چلتے ہیں دونوں مل کے سیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے بچے کے ساتھ بانڈ بنانے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. بلکہ آپ اپنے بچے کو تھینک یو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں، اور آپ کی بلکہ ایک جنریشنل انٹر جنریشنل گیپ اس سے کم ہوتا ہے کہ میری جنریشن میں یہ ایک عام وہ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو ہم صرف بغیر سوچے سمجھے فالو کرے تھے، اور آپ نے اس پہ سوال اٹھایا ہے تو ہم اب اس کو سمجھ کے فالو کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اپنے دین کو آپ سمجھ کے فالو کریں. اور دیکھیے، مسلمان ہونا یہ نہیں ہے صرف کہ مجھے سارے جو پورا قرآن حفظ ہو اور ساری حدیثیں حفظ ہوں اور میں ہر اس چیز سے پہلے وہ دیکھ کر فالو کر لوں، بلکہ ایک سیکھنے کا عمل اور کوشش کرتے رہنا اور بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ تو زندگی بھر کا عمل ہے.